اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ زکوٰۃ کے اسلام کا حکم ہونے کا قائل نہیں ہے اور اس کو اسلام کا حکم نہیں مانتا، تو وہ جتنا نیک ہو، جتنا بزرگ ہو، جتنا وہ تقوی والا ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا ایک مستقل رکن ہے زکوٰۃ، اور لفظ زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ 2 معنی اس کے کتابوں میں آتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک اس کا معنی پاک کرنا اور ایک اس کا معنی بڑھنا۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بڑھتا بھی ہے۔ اب یہ ہے ایمان کہ بظاہر تو آپ نے لاکھ میں سے 2500 روپیہ دے دیا، اب آپ کا 2500 روپیہ لاکھ میں سے کم ہو گیا، لیکن آپ کے ایمان نے کہنا ہے کہ میرا لاکھ روپیہ بڑھ گیا، میرا لاکھ روپیہ 2500 روپیہ دینے کے بعد کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے۔ تو زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے مال میں برکت آتی ہے، جس کی وجہ سے مال بڑھ جاتا ہے اور غلط جگہوں پر خرچ ہونے سے مال بچ جاتا ہے، عدالتوں میں کچہریوں میں خرچ ہونے سے بچ جاتا ہے، اور بیماریوں میں، دکھوں مصیبتوں میں لگنے سے مال بچ جاتا ہے اس بندے کا جو بندہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے جو اموال ہیں، چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ کل 5 ہیں۔ 5 مال ایسے ہیں جن کو ہم اموال زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے ہاں 4 پائے جاتے ہیں۔ 5واں جو سائمہ جانور ہیں، ایسے جانور جو سال کا اکثر حصہ جنگل میں کھلے مفت چرتے ہوں، یہ ہمارے ہاں تقریباً نہیں ہیں۔ شاید کو کسی کے ہاں کہیں کوئی ریوڑ ہوتے ہوں، ورنہ مشکل ہے۔ البتہ جو پہاڑی علاقے ہیں، بریانی علاقے ہیں، ان میں بکریوں کے بھی، گائے کے بھی، اونٹوں کے بھی ریوڑ ہوتے ہیں۔ تو سال کا اکثر حصہ 6 مہینے سے زیادہ جو کھلے مفت جنگل میں چرتے ہوں، ایسے جانوروں کو سائمہ جانور کہتے ہیں۔ ایک مال زکوٰۃ میں سے یہ ہے۔ اگر یہ بکریاں ہوں یا بھیڑیں دمبے ہوں تو کم از کم 40 ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر گائے بھینس ہوں یا دونوں ملی جلی ہوں تو کم از کم 30 ہوں اور ان پر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر اونٹ ہوں تو کم از کم 5 ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو 4 مال پائے جاتے ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جن کو اموال زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ ہیں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونا اور چاندی اصل بنیاد یہ ہیں، اس لیے ان کا وزن مراد ہوتا ہے۔ 7.5 تولے سونا ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو۔ اب اگر اکیلا کسی آدمی کے پاس سونا ہے اور کوئی چیز اموال زکوٰۃ میں سے اس کے پاس نہیں ہے، چاندی بھی بالکل نہیں ہے، نقدی بھی بالکل نہیں ہے، مال تجارت بھی بالکل نہیں ہے، تو اب اس کے لیے سونے کے وزن کا اعتبار ہے۔ قیمت کو بالکل نہیں دیکھنا تھوڑی ہے یا زیادی، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 7.5 تولے کا وزن ہے یا نہیں ہے۔ اگر 7.5 تولے کا وزن ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور حولان حول شرط ہے کہ سال گزر چکا ہو، یہ شرط ہے، اور قرضے کے علاوہ ہو۔
اگر ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا تو ہے، لیکن اس بندے نے 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کسی کا قرضہ بھی دینا ہے، تو پھر سونے کی قیمت سے قرضے کو منہا کیا جائے گا، پھر باقی ماندہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اس لیے اگر قرضہ ہے تو وہ منہا کیا جائے گا۔ اکیلا اگر سونا ہے تو وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی گھر میں سونا تو ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اب کیا کریں، ہم اس کو تڑوائیں، اس کو بیچیں؟ تو ہاں بھائی، اس کو بیچنا پڑے گا، اس کو تڑوانا پڑے گا، ورنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر اسی سونے کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں اس بندے کے جسم کو داغا جائے گا جس نے نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کی۔ اسی طریقے سے اگر اکیلی چاندی ہے کسی کے پاس، دوسرا کوئی مال اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، تو پھر بھی اس کے وزن کا اعتبار ہے، قیمت نہیں دیکھنی کتنی بنتی ہے کتنی نہیں بنتی، پھر 52.5 تولہ وزن کا اعتبار ہے۔ اگر اتنا وزن بنے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، بشرطے کہ حولان حول یعنی سال گزر چکا ہو اور قرضے سے زائد ہو۔ اور دوسری جو 2 چیزیں ہیں، مال تجارت اور نقدی، تو مال تجارت ہر اس چیز کو کہیں گے جو آپ نے اس نیت سے خریدی ہے کہ اس کو بیچوں گا، اور اب تک آپ کی نیت بیچنے کی قائم بھی ہے، خریدی بھی اسی نیت سے تھی کہ اس کو بیچنا ہے، اور نیت سال گزرنے کے بعد، دوسرا تیسرا سال گزرنے کے بعد اب تک بھی آپ اسی نیت پر قائم ہیں کہ میں نے اس کو سیل کرنا ہے، فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے، تو اب آپ کا یہ مال تجارت ہے، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی جانور کی شکل میں ہے، چاہے وہ مکان پراپرٹی کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہو دنیا جہان کی چیز، یا آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں مزاربت کے طور پہ، کاروبار کے طور پہ، تو وہ بھی تجارت میں لگائے ہوئے ہیں، تو وہ مال تجارت ہے۔ تو اب جو مال تجارت ہوگا اس پر بھی سال گزرنے پر زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ وہ سونے کے 7.5 تولے کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو، یا چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو، اور وہاں بھی قرضے اگر ہیں تو ان کو منہا کر کے وہ اتنا ہو۔ اور پھر یہ مال تجارت جس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہو رہی ہے، اس مال تجارت میں بھی ایک تو حولان حول شرط ہے کہ آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد، نصاب مکمل ہونے کے بعد سال گزر چکا ہو، اگر ابھی سال نہیں ہوا تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے حولان حول اس آدمی کے لیے شرط ہوتا ہے جو پہلے زکوٰۃ کے نصاب کا مالک نہیں تھا۔ مثلا میرے پاس ابھی کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہو، اب اس مہینے سے، اگلے مہینے سے، پرلے مہینے سے میرے پاس اتنا مال آ جائے جو نصاب کے برابر بنتا ہے، تو آج سے میں صاحب نصاب بن گیا۔ اب جب اگلے سال وہی دن آئے گا جس دن میں صاحب نصاب بنا تھا، تو سمجھو اب میرا حولان حول ہو گیا ہے، سال پورا ہو گیا ہے۔ تو اب ابتدائے سال میں بھی میرا نصاب تھا اور انتہائی سال میں بھی نصاب ہے، درمیان میں اگرچہ کم و بیش ہوتا رہا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر جس وقت میں جس مہینے کی جس ڈیٹ اور تاریخ کو صاحب نصاب بنا، قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت لوگوں میں، چونکہ ہمارے ہاں سارا انگریزی تاریخ چل پڑی ہے تو ہم زکوٰۃ میں بھی اسی کو لے جاتے ہیں، حالانکہ ہر سال انگریزی سال جو ہے وہ 10 دن اسلامی سال سے بڑا ہوتا ہے، ہر سال میں 10 دنوں کا فرق پڑتا ہے، اور 3 سالوں کے بعد پورے مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہو یا ہمارا حج ہو، ہماری عیدیں ہوں، ہماری شب برات ہو، ہماری لیلۃ القدر ہو، ان سارے احکامات شریعہ کا مدار چاند کی تاریخ پر ہے، اس لیے ہم نے اسلامی اعمال و احکام میں چاند کی تاریخ کو فالو کرنا ہے، چاند کی تاریخ کا اعتبار کرنا ہے۔ تو میں نے کس مہینے میں صاحب نصاب بنا ہوں اس میں چاند کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ پھر تاریخ کا یاد رکھنا، محفوظ رکھنا ضروری ہے،
بس ایسے لوگ کہتے ہیں جی ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بھئی تو صاحب نصاب بنا کس مہینے میں تھا؟ کہتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، بس میں زکوٰۃ رمضان میں دیتا ہوں۔ اچھا پھر رمضان میں دیتا ہے تو رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ چونکہ چیزوں کے ریٹ کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، رمضان کی پہلی کو ریٹ چیز کا اور تھا، اور رمضان کی 10 کو ریٹ اور ہوگا، 15 کو ریٹ اور ہوگا، یوں چیز کی قیمت کم بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو آپ نے ایک تاریخ فکس کرنی ہے، متعین کرنی ہے، اور اسی دن اپنی چیزوں کی قیمتوں کا جائزہ لینا ہے کہ اگر آپ نے رمضان کی پہلی تاریخ کو فکس کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ میں جو چیزیں میرے پاس ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، ان کی ویلیو قیمت آج کی تاریخ میں کیا ہے، اور قیمت فروخت کا اعتبار ہے، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھیں جتنے لوگ تجارت والے ہیں اور چیز بیچنے کی نیت سے لیتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آج جس دن میں نے زکوٰۃ دینی ہے، مثلا رمضان کی پہلی تاریخ، تو آج اس چیز کی قیمت کیا ہے۔ آج کی قیمت اگر میں آج اس کو سیل کروں، آج بیچوں، تو مارکیٹ میں اس کی قیمت آج کی کیا ہے، چاہے وہ خرید کی قیمت سے بڑھ چکی ہو یا خرید کی قیمت سے کم ہو چکی ہو، آپ نے آج کی موجودہ قیمت کا اعتبار کرنا ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طریقے سے جو نقدی ہے، کرنسی، یہ کسی بھی ملک کی ہو، کرنسی نقدی چاہے اپنے ملک کی ہے یا دنیا جہان کے کسی بھی ملک کی ہے، تو آپ نے اس کو اپنے ملک کی کرنسی کے لحاظ کر لینا ہے کہ آپ کے پاس ریال ہیں، آپ کے پاس ڈالر ہیں، آپ کے پاس کسی اور ملک کی کرنسی ہے، تو اس کو اگر پاکستانی کرنسی میں آج اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، پاکستانی پیسہ کتنا بنتا ہے، اور پھر جتنا وہ بنتا ہے وہ اگر نصاب کے برابر ہے اور سال بھی گزر چکا ہے تو پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ لاکھ کے حساب سے 2500 روپیہ، 1000 کے پیچھے 25 روپے، اور 100 کے پیچھے 2.5 روپے۔ جتنے 100 بنے گے اتنے 2.5 روپے، جتنے 1000 بنے اتنے 25 روپے، اور جتنے لاکھ بنے فی لاکھ 2500 روپے۔ لیکن اگر ایک آدمی آج صاحب نصاب بنا ہے اور چلتے چلتے اب سال گزر رہا ہے، 2 مہینے کے بعد مار اور بڑھ گیا، 4 مہینے کے بعد اور بڑھ گیا، 8 مہینے کے بعد اور بڑھ گیا، اب جس وقت 11واں 12واں جو آخری مہینہ جس میں زکوٰۃ دینی ہے اس میں بھی اور مال بڑھ گیا، تو اب آپ نے سارے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ سال تو اس میں سے گزرا ہے میرے 10 لاکھ پر، باقی جو 10 لاکھ ہے میرا وہ تو آیا ہے درمیان سال میں، ابھی اس پر تو الگ سال نہیں گزرا۔ تو الگ سال گزرنا اس بندے کے لیے ہے جو نئے سرے سے نصاب کا مالک بنا ہے۔ جو پہلے سے مالک نصاب ہے اس کا مال درمیان میں بڑھتا رہتا ہے، اللہ برکت دے، اضافہ فرمائے، تو اب اس نے زکوٰۃ سال کے پورا ہونے پر سارے کی دینی ہے، چاہے ایک دن پہلے بھی نفع آیا ہے، کہیں سے کوئی اللہ نے اماؤنٹ بھیج دی ہے، کہیں سے اس کے مال تجارت میں برکت آئی ہے، پیسے آئے ہیں، تو ایک دن پہلے بھی اگر آئے ہیں تو زکوٰۃ اس ایک دن والے کی بھی پچھلے مال کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اموال کی تفصیل بتلائی ہے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور یہ رکن اسلام ہے، اس کا دینا ضروری ہے، عقیدتاً اس کو ماننا بھی ضروری ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اس کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ کسی بھی لحاظ سے کوتاہی ہوئی تو پھر حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ روپے جو زکوٰۃ میں آپ نے دینے تھے وہ آپ کے مال میں رہے تو آپ کے سارے مال کو لے جائیں گے، یہ آپ کے سارے مال کو برباد کر دیں گے، یہ سارا مال آپ کے لیے حرام کے زمرے میں چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے مال کو حلال کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا اور زکوٰۃ کے مسائل کو ماننا اور زکوٰۃ کے مسائل پر عمل کرتے ہوئے اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے اس دن 2 کتابچے دیے تھے، ان میں سے ایک کتابچہ زکوٰۃ کے احکام پر مشتمل ہے، وہ قاری صاحب کے پاس موجود ہیں، جس ساتھی نے لینا ہو۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا جاننا مستقل نیکی ہے، بلکہ 100 رکعت نماز نفل مقبولہ کا ثواب ہے ایک مسئلہ جاننے پر۔ عمل کی نوبت آئے یا نہ آئے، عمل کریں گے تو الگ ثواب ملے گا۔ صرف آپ نے دین کا ایک مسئلہ جان لیا تو آپ کو
100 رکعت نماز نفل مقبولہ کا ثواب ملا۔ ویسے آپ یہاں کھڑے ہو کے 100 رکعت نماز نفل پڑھیں بھی صحیح، ہمت کر بھی لیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن دین کا مسئلہ جو آپ نے سیکھا اس پر جو ثواب ملا وہ گارنٹی ہے کہ قبول ہے۔ اس لیے دین کے مسئلے کو اہمیت کے ساتھ اس کی شان و عظمت کو سمجھتے ہوئے سیکھنا سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے مستحقین اور مصارف کے بارے میں بات ہوگی۔ الحمد